بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بوقوع آدمي وما ينقل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة ومنطفف من 3 أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه صلی اللہ علیہ صحابہ مبارک وسلم بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کنواں اور اس میں حیوان گر گیا یا کوئی نجاست گر گئی، اس کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ مسئلہ جی، اور نہیں نجس ہوتا پانی کندہ آدمی کے گرنے کے ساتھ، اور نہ ہی ان جانوروں کے گرنے کے ساتھ کہ کھایا جاتا ہے گوشت ان کا، جیسے ایبل، بقر، غنم، نر مادہ سارے۔ شرط یہ ہے جب کہ نکل آئیں زندہ، ایک خوج ڈگ پہنتے تو خو نجس ایک، اور نہ ہو اس کے بدن پر نجاست متیقنہ، نجاست متیقنہ کوئی نہیں سی، شک تے ہر جگہ پیا رہندا ہے لیکن ان دا کوئی اعتبار نہیں نا جی، کہ نجاست متیقنہ نہ ہو تو خو کیا ہے؟ اچھا جی، اور نہ نظر کی جائے گی او ہادہ مرجع ڈنگورو ان کے ابوال کے استعمال کے ظاہر کی طرف، ان کے افخاذ پر، افخاذ اما فخذ پٹ، بھائی ڈنگر موتر دے نے نا، اے جڑے نا جی باقی دانت وغیرہ وہ تو تھلے پیشاب کرتے ہیں، تو مجھاں گاواں تے پیشاب کرتے ہیں تو پیچھے پٹاں تے پیندا ہے، یہ بکریاں بھیڈاں تے بھی اس کا لحاظ نہیں ہوگا، اس کا اور جی نے پیشاب کیتا ہونا ہے، پٹاں تے ملیا ہونا ہے، پھر خوچ ڈگی ہونی ہے، پھر وہ پانی چ موتر رلیا ہونا ہے، لہذا نجس ہو گئے، اس کا لحاظ نہیں کرنا جی۔ سنیے گل اس کا، او ویکھو تھلے پڑھو پھر اگلی گل پڑھ دیں۔ بے وقوع آدمین اگرچہ وہ کیا ہو، یا شرط یہ ہے کہ ان کا خون ختم ہو چکا ہو، نہ کپڑے نال خون لگا سی نہ شرمگاہ نال خون لگا سی، صفائی سی، تے توڑی اے حالت ہوئے، کیونکہ تو پیچھا کہنا کہ بدن پر نجاست نہ ہو، یا وہ گرنے والا کیا ہو، بدن تے نجاست کوئی نہیں، زندہ نکل ہے تو پانی نجس کوئی نہیں۔ اچھا ولا ینظرو، بھئی اس بات کا لحاظ نہیں کریں گے کہ پٹا ہوتے موتر مڑیا سی، وجہ واسطے اعتمال ان کی طہارت کے باوجہ وارد ہونے ڈنگروں کے مائع کثیر میں سے پہلے، جیسے اس تو پہلا کسی کھلے پانی جو وڑیا ہوئے سارا توتا تاتا گیا ہوئے، پس یہ مال اصل
اور وہ طہارت ہے غالب آ جائے گا عدم نزا پر نزا پان لوٹے کڈنے تے لوٹے نہ کڈنے ہوتے اے جڑا نا بھی پانی اصل وچ پاک ہے تے ڈنگر بھی پاک نے وہ تو گندگی لگنی تے پلیت ہونے نے جی تے لہٰذا بھی لوڑ کوئی نہیں جی تسی کہو جی ساڈی مجھ سی تے گوہے نال لبڑی کلے تو اٹھی تے وچ ڈگی تے او تے پچھو آ خین بھی اون دے بدن تے نجاست متیقنہ نہ ہوے تے ہن تے نجاست متیقنہ ہے بھی گویا ملیا نال جی ہن تے رولا کوئی نہیں جی صورت اے کہ بدن اُتے شے کوئی نہیں تے صرف احتمال بھی شاید اندے پٹاں تے موتر کیتا ہوے تے نال سک گیا ہوے ایندا لحاظ نہیں ہے جی ایندا ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਸ਼ਕੀਆਂ ਦੀ ਦੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ अच्छा जी वापस चलो और नहीं फासद होता फासद में नहीं नजस हो और नहीं फासद होता पानी खच्चर के गिरने के साथ ये जिन्ने भी अखबार हैं शर्त है भी जिंदे निकल आउन जिंदे मुर्दियां दा पिछे मसला पढ़ चुके हो और नहीं फासद होता पानी खच्चर के गिरने के साथ गधे के गिरने के साथ सिबाव तैर के गिरने के साथ शिकरा बाज चील डिगे ते मुर्दे निकले के जिंदा दी शिक चलती पई जे जी ए डिगन ते जिंदे निकल आउन ते पानी नजस और नहीं फासद होता पानी वहशी के गिरने के साथ जैसे साबुन और किरदुन सही में सही यही है क्योंकि उनके बदन की तहारत की वजह से खंजीर तो सिवा बाकी नजसुल हैं नहीं कुत्ते विच इख्तलाफ है तो बाकी सारे नजसुल उनका बदन उत्तों पा के ऐ सही और बाज ने कहा है वाजिब है निकालना सारा पानी लाहिक करते हुए उनकी रतूबतों को उनके लुआब के साथ बदना उत्ते कोई ना कोई रतूबत हुंदी है ते थुक दी तरह हुंदी है लिहाजा भी ये सारा पानी कटो अच्छा जी वो आंदे ने साडी भी सुनो जी और ध्यान करे जब और नहीं फासद होता पानी बेवकूए बगलिन व हिमारिन और ना ही होगा मशकूक ना ही ये मूँह इन्हां दे विच नहीं डुबिया पिछलियां दा बेशक डुब गया इन्हां दा मूँह नहीं डुबिया सुनिए क्योंकि गुआर है भी जूठे का जो मूँह डुब जाए तो फिर जूठे का जो हुक्म होंदा है वो उस पानी का हुक्म होना अगला मतन आ रहा जी और नहीं होगा मशकूक इसलिए कि बदन इन हयावानात का पाक है क्योंकि ये खच्चर घोड़े खोता इसलिए कि वो पैदा किए गए हमारे लिए वास्ते इस्तेमाल के अज़रू इस्तेमाल के महज होते हैं वो नजस मौत के साथ चूँकि खून विच रह गया इस वजह तो विच मर जान ते खून नजस है अच्छा जी ए जेड़े मसले पड़े ने ये कुल वक़्त ना पहुँचने लुआब उसके जो ज़िक्र किए गए हैं पानी तक आ जेड़े ओ आदमी तो लैके हुण तक जिक्र किए गए ना शर्त है कि इन्हां दा मूँह विच डुबिया बहरल जब पहुँच जाए थुक पानी तक बस जिक्र किया गया है हुक्म उसका इसके बाद अगले मतन जिसले मूँह डुब गया पानी तो हुण उनका लुआब जिहड़ा विच रल गया हुण जिन्हां दा लुआब पा के पानी पा के जिन्हां दा लुआब नजस है पानी ते जिन्हां दा लुआब मशकूक है पानी मशकूक हो गया जी हुण मसला वेखो और अगर पहुंच गया लुआब वाक़या होने वाले का वाक़या होने वाला कौन बिच डिगने वाला पानी तक तो ले लेगा पानी हुक्म उसका किसका लुआब का तहारत के एतबार से
اور نجاست کے اعتبار سے اور کراہت کے اعتبار سے جھوٹیاں دا حکم پیچھے آ گیا کہ کوئی نہیں؟ تو وہی حکم ہو جانا خوہ دا۔ اور تحقیق جان چکا ہے تو اس کو آثار کے اندر جھوٹے دے باب کہ کندا جھوٹا کی ہوندا ہے، پس نکالا جائے گا نجس کے ساتھ اور مشکوک کے ساتھ وجوباً۔ کھوتے خچر دا منہ ڈب گیا، جس خچر دی ماں کھوتی ہے، منہ ڈب جائے تو پانی کی ہو گیا؟ مشکوک ہو گیا۔ کھوتا تے خچر منہ پان تے پانی نجس ہوندا کہ مشکوک ہوندا ہے؟ کمال ہے یار۔ تے باقی جڑے نے پیچھے ہو کہ نہ او جڑا آکھیا ہے سبائے تیر ہو گئے نا، اگوں وحش کی انہاں دا منہ لگ جائے پانی شے کی ہو جاندی ہے؟ اور جڑے آ درندے نے حرام انہاں دا منہ پانی دے لگے تے کی ہوندے نے؟ تے لہذا وہ نجس ہو گیا تو یونزا ہو سارا پانی کڈنا پوے گا جی۔ کی کرنا پوے گا؟ کڈنا پینے جی۔ اچھا جی، تے جے او جڑا پانی مکروہ ہوندا ہے کی ہوندا ہے؟ او بلی دا جھوٹا، بلی ڈگی زندی نکل آئے تو منہ دا وچ ڈب گیا۔ اور مستحب ہیں مکروہ میں عدد ایک گنتی ڈولوں سے، اگرچہ وہ کنواں پاک ہے، اور بعض نے کہا ہے وہ 20 ہیں کہ بھی ڈول کر دے احتیاطن۔ ہونو ویکھو دروں بلا تھی وے، اگلا مسئلہ پھر ہو رہی۔ اور اگر پہنچ گیا لعاب واقع کا، اور مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور پسینہ ہر شے کا اس کے لعاب کی مثل ہے، پسینہ پس پکڑے گا پانی، حکم اس کا بھی علل مذہب قذافی در المنتقى۔ گرمی دا موسم سی، کی سی؟ تے ڈنگراں نو پسینہ آیا سی، خوج ڈگ پے تے منہ نہیں ڈبیا، پسینے دا حکم کی ہے؟ جڑا جھوٹے دا حکم ہے وہی پسینے دا ہے۔ لہذا کھوتے نو پسینہ آیا سی، پیچھے پڑھیا جی وہ پاک ہے، جھوٹا مشکوک ہے۔ سنیا جی؟ اے باقی کو ڈنگر ڈگ شے ڈگ پی حرام باندر شاندر تے انہوں پسینہ آیا سی تو منہ نہیں ڈبیا، تاوی کی ہو گیا پانی نجس ہو جائے گا۔ اے مطلب پسینہ تے لعاب دا حکم ایک ہی ہے، جنہ دا لعاب پاک ہے انہاں دا سوائے کھوتے تو۔ اچھا جی، قولہ بسم اللہ الرحمن۔ اور مشکوک تصریح کی ہے اس کے ساتھ بھی، مشکوک ہوئے تا بھی سارا پانی کٹنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ کندہ او تو ویکھو چاہنا یار کی جے بے تصریح کی اس کے ساتھ محققون اہل مذہب سے، اور نجس ہو گیا پھر تے سارا کڈنا ہے، مشکوک ہو گیا سارا کیوں کڈنا ہے؟ اور علت بیان کی اس کی علامہ حلبی نے مشکوک کے مشترک ہونے کے ساتھ اور نجس کے مشترک ہونے کے ساتھ عدم طہوریت میں مشکوک تے نجس دوویں پاک کرنے والے نہیں، اندے وچ شریک نے کہ کوئی نہیں شریک، اگرچہ جدا ہیں طہارت کے اعتبار سے کہ جو مشکوک جڑا وہ پاک ہے، پاک کرنے والا، تے نجس نہ پاک ہے تے نہ، پس جب نہ نکالا گیا بسا اوقات طہارت کرے گا تو اس کے ساتھ تو طاہر ہو، جس لئے مشکوک نال کی کریں گا تو، اور صلاۃ مشکوک وحدہ کے ساتھ لا تجزے ہو کافی نہیں ہوتی، لہذا اس کو نالے وضو کرو نالے پھر تیمم بھی کیتی ہو، یہ مسئلہ ہے کہ نہیں کہ مشکوک نال وضو کر کے تو کی کرنا ہے؟ تیمم بھی کرنا ہے جی، تو مشکل ہو گیا، اس لیے کیا کرنا ہے؟ سارا پانی
فَيُنْزَحُ كُلُّهُ دلیل سمجھیے. اچھا جی او پیچھے مکروہ وچ مستحب ہے مکروہ میں عدد یعنی بغیر تقدیر کے اصل مبسوط وچ یہ کوئی دسیا بھی کنے لوٹے کڈنے نے یعنی نکالنے کی گنتی. اور اسی طرح کہا گیا اس میں جو آگے آ رہا ہے قول 20 قیل 20. امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت موجود ہے وہ ظاہر روایہ وچ ہونا ہو رہے تے ان یہ روایت ہوندی وکھری روایت موجود ہے ہر جگہ کہ جس میں نکالنا ہو جتھے حکم ہوئے کہ فقہا فرمایا کچھ نہ کچھ کٹ دیو کی کر دیو تے گنتی نہ دسی ہوئے. تو امام محمد صاحب سے ایک روایت ہے کہ نہ نکالے جائیں کم 20 سے کم از کم کنے کٹے جائیں اس لیے کہ 20 عقل ہے ان کا کہ آئی ہے اس کے ساتھ شرع مقادیر سے کیونکہ پیچھے کٹ تو کٹ جڑا ہے نا وہ چڑی چھڑی مر جائے چویا مر جائے کنے کٹنے نے ایوی. اور یہ جو مکروہ کے اندر نکالنا ہے یہ قلب کی تسکین کے لیے ہے تطہیر کے لیے نہیں ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے. حتیٰ کہ اگر وضو کر لیا مولوی ابراہیم نے اس پانی سے جڑا مکروہ سی خوہ دے وچ بغیر لوٹے 20 نکالنے کے تو جہاز آئے نماز وضو ٹھیک ہے او. ہوں اگاں چلو جی مسئلہ نمبر مڈو چھڈو شے مری لبھی تے پتہ بعد وچ لگا تے ہن پچھلیاں نمازاں دا تے کپڑیاں دا کی بنے مولوی مشتاق تم ہی جاگدا رہنا ہے کہ ستا رہنا ہے. اچھا اور نواں مسئلہ اور پایا جانا حیوان میت کا اس میں یعنی کنویں میں خوہ وچ مری شے لبھی خوہ وچوں تو یہ جو پایا جانا حیوان میت کا نجس کر دے گا کنویں کو 24 گھنٹے سے کس سے ایتھوں پیچھا یوم لیلہ کنا ہوندا ہے ایتھوں پیچھا 24 گھنٹے پیچھا آگا نہیں پیچھا ہون تے کٹ کے انہوں صاف کرنا. یہ اندہ الامام رحمہ اللہ احتیاطن تے اگر اون دے وال اکھڑے نے پھلیا پہ اور پھولنے والا نجس کر دے گا کنویں کو 3 دن اور 3 راتوں سے 72 گھنٹے کنے اگر نامعلوم ہو اس کے گرنے کا وقت بھی اگر وقت پتہ چل جائے تو پھر تو اس کے مطابق فتویٰ ہے کہ اس وقت گریا ہے تو حکم ہے جی یہ تب ہے کہ جب اس کے گرنے کا وقت پتہ نہ چلے. وجہ اے بھئی 3 دن 3 راتاں کیوں بن گیا اس لیے کہ پھول جانا دلیل ہے زمانے کے پرانے ہونے کی اے ڈگدیاں نال نہیں پھولیا کوئی چٹ وچ رعایت تا ہے پر ہون کرنا کی ہے پس لازم ہے اعادہ اس مدت کی نمازوں کا جب کہ وضو کیا ہوں انہوں نے اس کنویں سے اور حالانکہ وہ بے وضو بھی تھے اس کنویں سے جو نمازیں پڑھی ہیں پیچھا 3 دن سمجھ آئی تے جے پھلیا نہیں تے 24 گھنٹے کنیاں ہوندیاں نے نمازاں جنیاں ہوں 5 کے 3.5 چلو. یا غسل کیا انہوں نے جنابت سے تو پھر بھی وہ پچھلیاں نمازاں دہران. اچھا جی اور اگر وہ با وضو تھے تے وضو کسی اور پانی نال کیتا تے مسیتے آ کے اس خوہ دے پانی نال دوبارہ وضو کیتا یا دھوئے انہوں نے کپڑے لیکن نہ نجاست سے میلے کپڑے دھوتے ہیں دے سنیا جی تو پس نہیں اعادہ بالاجماع ہن اعادہ بسم اللہ
आगे देखो, बिस्मिल्लाह, ध्यान करो, बिस्मिल्लाह। और अगर उन्होंने धोए कपड़े नजासत से और नहीं वुजू किया कुएं से, कपड़े तो धोते पलीत, बस नहीं लाजम उनको मगर कपड़ों का धोना सही में, इसलिए कि ये नजासत के पाए जाने के कबीले से है कपड़े में, और नहीं जाना गया वक़्त नजासत के लगने का, और ना इयादा करे अपनी नमाज का बिल इत्तिफाक, यही सही है। कपड़े दा मसला है वे कि तुहाडे कपड़े नाल नजासत लगी है ते तुहानू पता नहीं किस वक्त लगी है, ते पिछलियां नमाज़ां नहीं लुटाणियां। ये हुण जिहड़े कपड़े धोते ने पलीत, उस खाते च चला गया कि कपड़े नाल की लग गई नजासत, ते पता नहीं कदों लगी, लिहाजा नमाजें नहीं लुटानी। ये तब लुटानी है जब इससे गुस्ल किया था जनाबत का, या बेवुजू ने वुजू किया था, तो वो नमाजें लुटानी है। ये तफसील आ गई है। ये तो मज़हब है किन का? किन का मज़हब है ये? पीछे वेख लिखा नहीं हो, इमाम के नज़दीक ये है जी। अच्छा जी, साहबैन की फरमाते ने, और फरमाया इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने हुक्म किया जाएगा कुएं की नजासत का इल्म के वक़्त से नजासत के साथ। ये जिस वक़्त हुण विचों जानवर लभा है ना मोया, इथों हुक्म शुरू करना है कि हुण तो अगा पलीत है, पिछा कोई नहीं पलीत, इस तो अगे पलीत है तो पिछे, तो जो पिछे पलीत नहीं तो कोई शतुरानी है। और नहीं लाजम उनको यादा किसी शय का नमाजों से, और ना धोना उस शय का के पहुँचा उसको पानी कुएं का ज़माने माजी में। हाँ, हत्ता के तहक्कुक करें, यकीन करें कि किस वक़्त गिरा था वो हैवान, ये पता लग जाए। ये मसलन मोतबार दो त्रै बंदे आ गो ना आखे जी कल 10 वजे डिग्गा सी इत्थे देखिया सी, ते फिर असी वो सानू गल ही भुल गई तुहानू दसनी सी जी, ते हुण भी गल मन्नी जाएगी। अच्छा जी, मसला और अगर आटा गूंदा गया अब इसके पानी के साथ, ए जिसले पता लग गया ना भी नजस है, तो उस तो पहले पानी लियांदा तो उहदे नाल की कीता? ते बाज ने कहा है डाला जाए कुत्तों को, या चारा बनाया जाए इसके साथ मवाशी का। और फरमाया है बाज़ उलमा ने ये आटा बेच दिया जाए शाफी के लिए, जो शाफी मज़हब है उन्होंने सामने, क्योंकि थल्लों आ रहा भी पानी खूह का कुल्ला तैन नाल चौखा है, तो उन्होंने नज़दीक तो नजस हुंदा ही नहीं। यह गल है जी। अच्छा जी, मसला मुड्डो छुड्डो। और अगर पाया मौलवी अरसलान ने अपने कपड़े में मनी को, मनी लगी वेख ले, तो इयादा करे अपनी आखिरी नींद से। ये जड़ा आखिरी वारी सुता है ना, उस तो बाद जड़ी नमाज पढ़ी उनदा। और अगर खून वेख्या उन्हें कपड़े नू लगा है, ओए मतलब नमाज़ां पढ़ते हैं तो खून लगा, पता नहीं कदों दा लगा है, तो हुक्म ये और खून में ना इयादा करे किसी शय का, लिअन्नहु इसलिए कि ये खून पहुँचा है उसको खारिज से, किससे? बाहरों को शय लगे तो जिस वक्त उन्हें पता लगे उदों हुक्म हुंदा, पहलों हुक्म नहीं हुंदा जी। ध्यान करो। ओ वेखो बावजूद हयावान, और मतन नाल ध्यान करिए दा शरा दा हैवान पाया गया, ये मुक़य्यद किया है हैवान के साथ भी, हैवान मरा हुआ लभ्या है, इसलिए कि हैवान का गैर बाकी नजास्तों से नहीं हासिल होती उसमें तफसील, और ना ही उसमें खिलाफ है, बल्कि नजस करती है वो नजासत कुएँ को पाए जाने के वक़्त से फ़कत। होर कोई नजासत बिचों लभ गई है ना, तीन दे बारे च तफसील नहीं भी 24 घंटे या 3 दिन, बल्कि हुण तो खूह पलीत है। सुन लिया जे, हुण तो
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਕੀ ਡਿੱਗਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। باقی مراد حیوان سے حیوان دموی غیر مائی کما مرا، پانی والا نہ ہوئے تے اندے وچ خون جاری بھی ہوئے، اس حیوان دا حکم ہے پیچھے آ گیا بھی اگر خون والا نہیں پانی چ مر جائے یا ہے ہی پانی والا وچ مر جائے تے نال پانی خراب نہیں ہوندا نہیں۔ اچھا جی، منتفخن اور بالاولا پانی سارا نجس ہو، پچھلا بھی 3 دن، جب کہ وہ ہو جائے متمعتن، وال اکھڑ گئے، کی ہو گئے، وال اکھڑ گئے، تو پیچھے پڑھیا جائے، یا متفسخن، پھٹ گیا، 3 صورتیں ہوندیاں نے، پھل گیا، پھٹ گیا، اتوں وال پٹے گئے، تو وال تاں پٹیندے نے جلے پانی مسامہ چ داخل ہوندا تو پولا ہوندا جی۔ اچھا جی، اگر نامعلوم ہو وقت اس کے گرنے کا، عبارت بابے کے غیر کی، اگر نامعلوم ہو وقت اس کی موت کا وقوع کی جگہ ہے، اور یہ اولا ہے، اور کیونکہ جڑا نا ڈگنے دا وقت دا نہیں لحاظ، کوئی ڈگے تو زندہ نکل آوے منہ وچ نہ ہوئے، مجھ خوہ چ ڈگ پئی 3 گھنٹے بعد کڈی تو منہ تاں سی پاویں تھلے ہو جائے مجھ تے بدن نال نجاست کونی تو خوہ کی ہے پاک ہی نہیں۔ اس واسطے بھی ان دے مرنے دا وقت نہیں پتہ لگا بھی مریا کس وقت ہے، بھی یہ گل اولا ہے جی۔ اور مقید کیا ہے عدم علم کے ساتھ، بھی پتہ نہیں کس وقت دیکھ کے مریا ہے، اس لیے کہ اگر پتہ چل جائے یا ظن کرے تو ہن کوئی اشکال نہیں، معتبر ہوگا حکم اسی کے وقت سے بلا خلاف، سمجھا جی۔ اے بے کس وقت ڈگا ہے تے مریا ہے یہ پتہ نہیں، مولوی جی تے تاں تفصیل ہے بھی پھلیا پھٹیا نہیں تے کنا 24 گھنٹے پیچھا، تے جے انج ہو گیا تے 72 گھنٹے سن دے ہو، تے جے کر پتہ چل گیا بھی کس وقت ڈگا ہے تے پھر سنی جے گل، بس سویرے 10 بجے ڈگا ہے، اثر نو نہ باہر کڈیا جی، تو ہن جڑی زور دی نماز پڑھی ہے نا پہلو مر چکیا سی او دورانی ہے۔ اچھا جی، لأن الانفتاح انتفاخ دلیل و تقادم العہد، توجہ، اچھا جی بھی اس لیے کہ یہ پھولنا دلیل ہے بھی کافی دیر دا ڈگا ہے، اور کم از کم حد پرانے ہونے کی پھولنے میں، اور اس کی مثل میں 3 دن ہے، 3 دنوں میں شے متغیر ہو جاندی ہے مرنے تو بعد، کیا کہ مرنے تو بعد شے، دلیل سنو آ جائے گی باب الجنائز، باوجہ حاصل ہو جانے اس کے، اس کی مثل میں غالب، کیا نہیں دیکھا تو نے یہ مسئلہ کہ وہ بندہ جو دفن کر دیا گیا بغیر نماز کے، جنازہ کو نہیں پڑھیا دفنا دیتا جی، وہ پتران دی فلیٹ جانی سی انگلینڈ ہونا کہ جنازہ بعد قبر تے مولوی جی پڑھنا سی دفنا کے جاؤں، ابا ہے تے نپوں مت اگر پیچھے نہ آ جائے تو کیا حکم ہے، نماز پڑھی جائے گی اس کی قبر پر 3 دن تک، نہ کے بعد اس کے، مسئلہ آ جائے گا کہ میت جنازے کو بغیر بندہ دفنا دیتا ہے تو ان دی قبر تے جنازے پڑھنے دی اجازت ہے، لیکن کنے دن تک، 72 گھنٹے تک، اس تو بعد نہیں۔ اور نہ پھولنا، تو جے کر پھولیا نہیں، وال نہیں پٹیچے، اور نہ پھولنا دلیل ہے اس کے قرب عہد کی، بکرے نیڑے ڈگا ہے، پس اندازہ کیا گیا اس کا یوم لیلہ کے ساتھ، اس لیے کہ وہ جو کم ہے وہ تو گھڑیاں ہیں، وہ تو منضبط نہیں ہو سکتی، اور دوسرا معاملہ عبادت کا ہے، اس میں احتیاط کی جائے گی، لہذا 24 گھنٹے شمار ہوں گے۔ قول، پس لازم ہے اعادہ اس مدت کی نمازوں کا، اس لیے کہ وہ شے جو مانے ہے، کون پانی دا نجس ہونا،
تحقیق ثابت ہو گئی ہے یقین کے ساتھ، اور وہ حدث ہے، یعنی انہیں وضو کیتا ہے تو وضو کوئی نہیں سی، تیندا مطلب ہے نماز بے وضو پڑھی گئی نا، کیونکہ پانی تا کی سی تے نجس نال تے وضو، اے مطلب ہے۔ اور اسی کی مثل ہے نجاست کپڑوں کی، اور واقعہ ہو گیا ہے شک مزیل میں، وہ جڑا مزیل ہے نا پانی، اے بے وضو سی، اے بھی یقین ہے، کپڑا گندا سی پلیت دھوتا ہے، کپڑا گندا سی اے بھی یقین ہے، جن دے نال دھوتا ہے، جن دے نال انہیں وضو کیتا ہے، جن دے نال انہیں جنابت دا غسل کیتا ہے، اے مزیل ٹھیک سی کہ نہیں، اندے وچ شک پہ گئے، اندے وچ بھی جے پھلیا پھٹیا نہیں تو 24 گھنٹے دی شک پہ گئے، تو جے ہے تو 72 گھنٹے کہ نہیں پیا شک۔ ہن پہلو یقین ہے کہ بندہ کی سی بے وضو، کپڑے کی سن نجس، بندہ کی سی جنبی، اے گل یقینی، اے جڑا پانی استعمال کیتا مولی ندیم ہو بلا ہوئے، اس میں شک پڑ گیا ہے، تو شک کے ساتھ یقین زائل نہیں ہوتا۔ اور یقین نہیں زائل ہوتا شک کے ساتھ۔ قولوا فلا اعادۃ اجمان، پس نہیں اعادہ بالاجماع، نہیں کدوں؟ جدوں انہاں باوضو سن تے وضو کیتے، یا کپڑے دھوتے نجس نہیں سن پاک کپڑے سن، تو ہن بعد تو بات ہے نا بھی کپڑے پلیت ہو گئے نا، بے بدن اتے نجاست ملی گئی ہے نا، وضو تو ہے وے، تے باوجہ پائے جانے مقتضی لصحت کے، او کی سی مقتضی طہارت من الحدث والخبث، ہن یقین سی کہ بندہ باوضو سی، بندہ، اور یقین سی کہ کپڑے پاک نے صرف میل کڈنے واسطے پسینہ کڈنے واسطے دھوتے، سنیا جی؟ ہن پہلو یقین ہے کہ بندہ بھی کیے تے کپڑے بھی، اور واقعہ ہو گیا شک ماننے میں، اے جڑے پانی نال وضو کیتا ہے کپڑے دھوتے نے، دے وچ شک ہے کہ ہوں جدوں دھوتے نے ادوں پاک سی کہ پلیت سی، اور وہ پہنچنا ہے اس پانی کا، اور قانون ہے نماز نہیں باطل ہوتی شک کے ساتھ۔ سمجھ گیا مولوی جی؟ میں دوواں صورتاں وچ پہلی شاید دا یقین ہے تے اگلی دا تے شک نال یقین زائل۔ اچھا بھائی مولویو، بسم اللہ الرحمن۔ اچھا جی اگلا مسئلہ، ولا یعید صلاۃ اتفاقا، بھئی اگر کی ہویا بھئی کپڑے دھوتے نجاست والے تے وضو نہیں کیتا، تو نہیں لازم ان کو مگر کیا کرنا ہو بتے، اور متن کپڑوں کو دھونا صحیح میں، اس لیے کہ یہ نجاست کے پائے جانے کے قبیلے سے ہے کپڑے میں، اور اس کے لگنے کا وقت کوئی نہیں پتہ، تو وہاں قانون ہے کہ پچھلی نمازیں نہیں لٹانی بالاتفاق۔ ولا یعید صلاتہ اتفاقا لا یتجہ علی قول الامام، نہیں متوجہ ہوگا امام کے قول پر، اس لیے کہ کیا امام صاحب کا یہ کہ واجب کرتا ہے غسل کے ساتھ اعادے کو، اور نہ ہی صاحبین کے قول پر، اس لیے کہ وہ دونوں نہیں واجب کرتے کپڑے کے دھونے کو بالکل۔ صاحبین کے نزدیک تے پچھلا حکم ہی کوئی نہیں، نمازاں بھی ٹھیک کپڑے بھی ٹھیک۔ امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں پھر کپڑے بھی دھونے نے پچھلے، لہذا یہ جو ہے نا، یہ جو کہا ہے ولا یعید صلاۃ اتفاقا، یہ تو نماز کی بات ہے جی، تو کپڑے جو ہیں وہ امام صاحب کے نزدیک دھونے واجب ہیں، یوجب مع الغسل الاعادہ،
کہ کپڑے دھونے کے ساتھ امام صاحب اعادے کو بھی واجب کرتے ہیں، صحابین کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ بالاتفاق پھر کیسے بنا ہو؟ وصحیح ہو وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ یحکم بے نجاستها من وقت العلم، آندے نے ہون کی ہون وجہ کیوں جی، ہون کیوں مر گیا چٹ تے لگا ہونا ہے جی، اتوں وٹا ماریا ہونا مولوی شیر نے جی۔ اچھا جی، باوجہ جائز ہونے اس بات کے کہ گرا ہو کنویں میں پس فوراً مر گیا ہو، فوراً یہ بھی احتمال ہے، لہذا 24 گھنٹے کیویں بنے، یا پھینکا ہو اس کو ہوا نے، باہر مریا تے ہنیری آئی تے ریڑھ کے بچ ڈگ پیا، یا پھینکا یا بعض صفحا نے، باہر بکری مری سی پاگل کٹھے چوک کے کوئی سٹ دیتی، یا بعض بچوں نے، یا جڑا ہے نا جی پرندہ سی ان دے پیراں وچ کچھ ہے سی وہ تھلے خوج ڈگ پے، انج بھی تو ہو سکتا ہے ہنے ڈگی ہو، ہنے اے سارے احتمال جے صاحبین جڑے پیش کیتے نے۔ اس تے ایک واقعہ نقل کردے نے، حکایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، آپ فرماتے ہیں تھا میرا قول امام صاحب کے قول کی طرح، میں میاں دسا 24 گھنٹے دہراؤ یا 72 گھنٹے دہراؤ، میرا پہلے قول یہی سی، لیکن ہویا کی کہ یہاں تک کہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک باغ میں، پس ویکھی میں نے ان دی چونج وچ جیفا، انہیں مولویاں دا چوچا چاہ کے لیاندا، انج تا کسے نو دیندے نہیں تے میں چک کے لے جاواں، تو اس کے چونچ میں مردار مجھ نہیں، اگو چوچا شوچا ہی ہونا ہے نا، اور کی ہونا ہے بھلا ہوئے، حلوے دی پلیٹ تے نہیں نہ ہونی، تو پس پھینک دیا اس چیل نے اس جیفا کو کنویں میں اکھاں نال ویکھیا اس اٹھ کے پیراں جو چھٹیا تے وجہ ڈگ پیا جی، تو ہن وہ مویا سی، زخمی بھی سی، زہر چل نے جو پھڑیا سی، انہیں کہڑا پنگوڑے چ پایا، انہیں دبوچیا سی، آندے نے پس رجوع کیا میں نے قول محمد رحمہ اللہ کی طرف، بے لہٰذا پچھلا حکم کو نہیں، ہن تو کتھوں ہن تو حکم لاونا ہے بیگا جی۔ اچھا جی، پس اگر آٹا گوندا گیا اب اس کنویں کے پانی کے ساتھ، علم بن نجاست کے بعد پتہ لگ گیا بھی اندے وچ شے ڈگی سی، پانی نجس اجے صاف کو نہیں کیتا تے کسے نے کی کیتا اس پانی نال، ہن بھی کرنا کی اے آٹا، چلو جی اشتہار دے دو، اشتہار لا لو کیونکہ ہن اج کل بھی بڑا بڑا کام ہے۔ اچھا جی، یباع شافی نو کیوں بیچ دے وے؟ امام شافی نہیں، شافی بندہ حنفی جویں مالکی حنبلی، اس لیے کہ پانی جب پہنچ جائے کلاتین کو تو نہیں نجس ہوتا ان کے نزدیک اثر کے زہر ہونے کے بغیر، تو لہذا انہوں نے کہ پانی کیے تو لہذا آٹا بھی بیچ دیو، لِأَنَّهُ يُصِيبُهُ مِنَ الْخَارِجِ، او جڑا آکھے بے جائز ہے کہ باہروں مار کے بچ ڈگا ہوئے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، برخلاف منی کے، حتیٰ کہ بے شک کپڑا اگر ہو ان کپڑوں سے کہ پہنتا ہے اس کو یہ بھی اور اس کا غیر بھی، یہ بھی پاندہ تو وڈے لالے ہری بھی چادر بندے رہندے نہیں ہوئی، تو برابر ہے اس کے حکم، اس میں حکم خون کا اور منی کا برابر کا مطلب ہے کہ بھی ہن تو حکم لانا ہے، کس وقت تو، کیونکہ دو دا کپڑے ہے کندے ذمہ لائیے جی۔ اچھا جی، قال البرہان حلبی، کون جان دو بزرگانو، اللہ فرماتے ہیں حکم اختصار کے ساتھ، بندش کے ساتھ، اس صورت میں اگر دیکھا اس نے اپنے کپڑے پر نجاست کو، بعض حاصل ہوگا تر میں، بے جڑا کپڑے تے لگی نا نجاست، کی لگی
ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੜਿਆ ਜੇ ਮੁਨੀਅਤੁਲ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰ। ਬਹਾਰ ਅਲ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਜੇ ਗਈ ਸੁੱਕ ਤਾਂ ਆਖਰ کو ٹائم لگا تو سکی، پس مناسب ہے یہ کہ تحری کرے نجاست کے لگنے کے وقت کی اندہ امام صاحب کے نزدیک بھی اور اس طرح اندہ ہما، کیونکہ نہیں حاصل ہوتا یہ کہ کہا جائے کہ وہ نجاست لگی ہے کپڑے کو اسی وقت اپنے سکڑے کے بعد۔ سکی نجاست لگتی کوئی نہیں جی، گلی لگتی ہے جی، بے سکی سی نال لگ گئی کلفی لائی تجب لے آ کے۔ اچھا جی آندے نے ہاں مگر یہ کہ ہو زمانہ احتمال رکھتا ہو اس کے خشک ہونے کا لگنے کے بعد۔ ہاں موسم گرم ہے تے تھوڑی جی نجاست لگی ہے تو 10 قدم ٹریا بھی سک جاندی ہے جی، جی میں اج کل کپڑا گلا ہوئے وضو کر کے اٹھ کے مسیتے ہون تک سک جاندہ، کو پکھے چل دے نے جی۔ اور یہ تفصیل حسن ہے اور نہیں نجس ہوتا کیڑی شے آدمی کے گرنے کے ساتھ اور ان جانوروں کے گرنے کے ساتھ۔ اچھا ہوں جو کتاب کھول لگا 10 منٹ بعد کھایا جاتا ہے گوشت ان کا، شرط کی ہے جب نکل آئے کون الواقع، الواقع کون وہ جو گرنے والے زندہ اور نہ ہو اس کے بدن پر نجاست۔ اور نہ ہی نہ نہیں نجس ہوتا خچر اور گدے اور سبائے تیر اور وحشی کے گرنے کے ساتھ، مردہ نکلن کے زندے تے منہ بچ نہ پہنچے تے بدن تے نجاست بھی صحیح میں یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ اور اگر پہنچے واقع کا لعاب، واقع کون الحیوان ساکت فی الخو، پہنچے کتوں تک پانی تک تو پکڑے گا پانی، حکم جھوٹے کا مسئلہ مک گیا۔ اور پایا جانا حیوان میت کا کنویں میں نجس کر دے گا کنویں کو یوم لیلہ سے، اور پھولنے والا 3 دن اور 3 راتوں سے، کیا راتوں سے نجس کر دے گا یار، اگر نہ معلوم ہو وقت اس کے گرنے کا۔ جی اور نہیں نجس ہوگا کنواں آدمی کے گرنے کے ساتھ اور اس کے گرنے کے ساتھ کہ کھایا جاتا ہے گوشت کا، اور اس حیوان کے وہ بلا تھے، اس حیوان کے گرنے کے ساتھ کہ کھایا جاتا ہے گوشت کا، جب نکلے زندہ اور نہ ہو اس کے بدن پر نجاست۔ اور نہیں نجس ہوگا کنواں گدے اور خچر اور گدے اور گائے تیر اور وحشی کے گرنے کے ساتھ صحیح ہے۔ اور اگر پہنچے گرنے والے کا لعاب پانی تک تو دیا جائے گا، ہاں لے گا پانی، حکم جھوٹے کا۔ اور حیوان اور پایا جانا حیوان مرے ہوئے کا، پایا جانا حیوان مرے ہوئے کا کنویں میں نجس کر دے گا یوم لیلہ سے، اور پھولنے والا، پھولنے والا 3 دن اور 3 راتوں سے، اگر نہ معلوم ہو اس کے گرنے کا وقت۔ ہاں اور نہیں نجس ہوگا آدمی کے گرنے کے ساتھ اور ان جانوروں کے گرنے کے ساتھ کہ کھایا جاتا ہے گوشت ان کا جب نکلے زندہ، اور نہیں ہوگا اس کے اور نہ ہو اس کے بدن پر نجاست، اور نہیں اور نہ خچر اور گدے اور سباع تیر اور وحشی کے گرنے کے ساتھ صحیح میں۔ اور اگر پہنچے لعاب حیوان کے گرنے کا پانی تک
تو پکڑا جائے گا گرنے والے حیوان کا گرنے والے حیوان کا پانی تک، تو لے لے گا پانی، لے لے گا پانی کے پانی حکم اس کا، پانی حکم اس کا، کس کا؟ لعاب کا. بھی یہ لعاب پاک ہے، نجس ہے، مشکوک ہے، مکروہ ہے. اور جی اور پایا جائے حیوان پایا مردہ، کتنے جائے حیوان مرا ہوا اس میں، اور پایا جانا مرے ہوئے حیوان کا کنویں اور میں، پایا جانا مرے ہوئے حیوان کا کنویں میں، نجس کر دیتا ہے کنویں کو، دیتا ہے کنویں کو رات اور دن سے، ہاں یوم لیلہ سے، آخنا یوم لیلہ سے، یوم لیلہ سے، ہاں جی، اور پھولنے والا، کھلنے والا 3 دن اور 3 راتوں سے، اگر نہ معلوم ہو وقت اس کے گرنے کا.